دنیا میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن حالیہ مسلم تاریخ میں ایک ایسا دل خراش واقعہ بھی ہوا جس نے نہ صرف مسلم دنیا بلکہ اقوام عالم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 20 نومبر 1979 کا دن مسلمان کسی صورت نہیں بھول پائیں گے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر 1979 میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے مسلم معاشرے کی شکل بدل کر رکھ دی۔ 1979 کو ویسی تاریخ میں اور واقعات کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن سعودی عرب میں یہ سال مکہ میں خانہ کعبہ پر کیے جانے والے حملے اور 2 ہفتوں پر محیط محاصرے کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور تقریباً 1 لاکھ لوگ مسجد الحرام میں محصور ہو گئے تھے۔ اس حملے کا آغاز 20 نومبر 1979 کو ہوا، جب 400 سے 500 شدت پسندوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد الحرام میں محصور کر کے خود انتظام سنبھال لیا۔ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جہمان بن محمد العتبی سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ عبدالعزیز بن باز 1940 سے 1950 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے۔ حالانکہ سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز بھی کر رکھا تھا، تاہم ان کی تنقید ختم نہ ہوئی۔ جہمان بن محمد بن یوسف العتبی نے انہی تقاریر سے متاثر ہو کر عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت، مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی ویژن کے منفی اثر کو ختم کرنا تھا۔ العتیبی کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد 1978 میں سعودی حکومت نے اسے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حراست میں لے لیا۔ رہائی ملنے کے باوجود العتیبی کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے موقع پر تقریباً 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیے، 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام لے لیا اور اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی قرار دے دیا۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوج بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ سعودی حکومت نے شرمندگی سے بچنے کے لیے پورے ملک میں کمیونیکیشن سسٹم بند کر دیا تاکہ اس واقعے کے بارے میں کوئی خبر باہر نہ نکل سکے، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ پاکستان میں اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا، کیونکہ ایران کی جانب سے اسے امریکی اور صہیونی سازش قرار دیا گیا تھا۔ مسلسل ناکامی کے بعد سعودی عرب نے فرانس کی حکومت اور پاکستانی فوج سے مدد طلب کی۔ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں، لیکن کیونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے تو سعودی اہلکار پاکستانی فوجیوں کی مدد سے 4 دسمبر کو یہ بغاوت بالآخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعے میں مسجد کی عمارت کو کافی شدید نقصان ہوا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں شدت پسند، نمازی اور فوجی شامل تھے۔